بسم الله الرحمن وعلیکم الرحيم. السلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. ثم الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وبعد فنأتي إلى باب بيع المصرات. باب بيع المصرات، باب رقم 42. باب رقم 42. نأخذ الحديث الأول من هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من ابتاع مسراتا، جس نے مسرات دودھ روکی ہوئی جانور کو خریدا. مسرات وہ جانور، یہ عربی زبان کے حساب سے بھی اور شریعت میں بھی وہ جانور ہے جس کے دودھ کو دوہنا بند کر کے دودھ کو روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کا تھن بڑا لگے اور زیادہ دودھ دینے والی دکھے، تاکہ اس کی زیادہ قیمت بیچتے وقت ملے. یہ ہے مسرات کا مطلب. تو مسرات وہ جانور ہے، مسرات نفس مطلب مسرات اس جانور کا نام ہے جس کے تھنوں سے جس کو زیادہ دودھ دینے والی دکھانے کے لیے، جس کے اور تھنوں کو بڑا دکھانے کے لیے جس سے دوہنے کو کئی ٹائم یا کئی دن تک جس کا دوہنا روک دیا گیا ہو، یہ اس جانور کو کہتے ہیں مسرات. اور اس میں بہرحال حنفیہ کا خلاف بہت شدید ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم چونکہ حدیث کو فقہ بنا کر پڑھنے کے قائل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تھنوں میں دودھ روکے گئے جانور کو خریدا فہو بالخیار ثلاثۃ ایام، تو 3 دن تک اختیار رکھتا. یعنی دیکھا دودھ تھن اتنا بڑا ہے، یقینی طور پر آدمی بول دے کہ یہ 5 لیٹر دودھ تو دیتی ہی ہوگی، اور جانے کے بعد 1.25 لیٹر دودھ دے رہی ہے. کیوں؟ اللہ جانوروں کے ساتھ اس پر ظلم ہوتا ہے اللہ کی پناہ. تو 3 دن تک اس کو اختیار ہوگا. اگر وہ اس کو لوٹائے گا، یعنی جانور کو لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے. فَإِنْ رَدَّهَا، تو اگر اس نے جانور کو لوٹایا یعنی اس جانور کے پہلے مالک کی طرف، تو اس کے ساتھ 1 سا کھجور کا لوٹائے گا. لا سمرا، یعنی ہنتا یا گیہوں کا نہیں بلکہ کھجور کا 1 سا لوٹائے گا. یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری میں نہیں پڑھے ہیں تو امید یہ ہے کہ آپ کو بخاری یا مسلم میں اس مسئلے کو بہت تفصیل سے جو ہے پڑھنے کو ملے گا. ہم نے اس مسئلے کو تفصیل سے جو ہے بخاری میں پڑھا تھا. اس میں حناف کا اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے جو کھجور لوٹانے والی بات وہ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو جو رکھا ہے وہ اختلاف کو ختم کرنے والی شریعت کا حکم ہے کافی ہے. حدیث صحیح ہے لا شک ولا ریب. لیکن وہ جو دودھ آپ نے دوہا اس کے مقابلے میں آپ ایک کھجور جو ہے 1 سا کم دے دیں تاکہ اس کا بدل ہو جائے وہ اور اختلاف نہ ہو. اب اس میں وہ کم دودھ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں عقلی گھوڑے دوڑائے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ شریعت ہے اور یہ شریعت کا واضح حکم ہے. اسی یہاں پر اس حدیث میں لا سمرا ہے یعنی گیہوں بھی نہیں ہے. دوسری روایتوں میں جو ہے خالی یہی لفظ ہے بہت ساری میں کہ کھجور کا 1 سال اٹھائے گا. تو بہرحال شریعت کا حکم ہے اور یہ قطعی نزاع کے لیے جو ہے شریعت نے رکھا ہے اور اس کا واضح حکم ہے. یہاں ایک بات اور ضروری ہے بیان کیا جانا کہ جانور کے ساتھ جو دودھ روک لیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو جس سے جانور دودھ زیادہ دینے والی دکھے، وہ گائے یا بکری یا بھینس
بھائی نہیں ہے، اور شریعت اختیار دیتی ہے. کہاں شریعت ہے، کہاں اسلام ہے، کہاں اس کی تعلیمات ہیں. جہاں غیر مسلم ممالک ہیں، جہاں پر اسلام کی تطبیق نہیں ہے، وہاں پر ان چیزوں کا کیا لینا دینا ہے، کون عمل کرتا ہے، کون جانتا ہے. اللہ کی پناہ. اس بات کی دوسری جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. دوسری جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دوسری بات کہی گئی ہے، رد معها مثل لبنها، اس کے دودھ کے 2 گنا دودھ لوٹائے گا یا اس کی قیمت لوٹائے گا. ہمارا یہ روایت ضعیف ہے. ہم یہیں تک اس کو جو ہے انشاءاللہ لیں گے. مسرات کا معنی جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے. اور یہاں پر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے متعلق آپ کو بتایا جا چکا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کا علم ہونا چاہیے نا. یا سے جلدی اس کے بعد ہم لیں گے باب نمبر 45. اگر آپ کے یہاں نمبر وہی سیم ہے تو باب من باع عیبا فلیبینہ. اس کے اندر پہلی حدیث ہے. ایک منٹ، ہم نے جو روایت پڑھی اس کے اندر کوئی راوی ایسا تو نہیں جو چلے ٹھیک ہے. بہرحال آپ لوگوں نے تو ایک تقریر ہی پوری کروانا لی مجھ سے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، ایک مسلم کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے کوئی چیز بیچے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو مگر یہ کہ اس کو بیان کر دے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو سچے اسلام کا، سچے اخوت کا، سچے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. اور اللہ کی قسم آپ یقین رکھیں، زندگی میں کر کے دیکھیے. کیا آدمی سمجھتا ہے جیسے بتا دے تو ایسا نہ ہو کہ 1000 کم دے. میرے بھائی یہ بھول جاتا ہے تو اور میں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ خریدنے والے کا بھی دل اور بیچنے والے کا بھی دل اور پوری دنیا کے دل، پوری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسا چاہتا ہے گھماتا. ایک پتا اگر تمہارے میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہو تو کہیں کیا کرو گے، کس طرح نچاؤ گے؟ جو اللہ رب العالمین تمہیں جھوٹ بول کر کے 30 روپے دلا سکتا ہے وہ تمہاری سچائی پر 50 کیوں نہیں دلا سکتا؟ اے کاش ہم اللہ پر سچائی مان لاتے. تو بہرحال اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خرید و فروخت سے متعلق کتنی اہم چیز کا علاج کیا گیا ہے اور دین کی عظمت کا کس قدر اس کے اندر دین کے محاسن کو ظاہر کیا گیا ہے. اسلام کے اندر انسانیت، بہرحال میں اس انسانیت کی رضالت کی بات نہیں کرتا جو انسانیت یہ کہتی ہو کہ رام رحیم میں کیا فرق ہے، یہاں پر رام بستا ہے یہاں رحمان بستا ہے. یہ صرف خباثت کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں انسانیت کہیں بھی نہیں. لیکن میں اس انسانیت کی بات کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی. یہ ہے انسانیت کہ اگر آپ کسی سے بھی سامان بیچے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو بتائے بھائی دیکھو اتنی کا بیچوں گا لیکن اس کے اندر یہ آئے گا بھائی، پھر دیکھو نا برکت. اس سچائی کی برکت شاید تمہیں تمہاری سچائی سے وہ اسلام لے آئے. چند تاجروں نے یہ 35 کروڑ مسلمان، کوئی 35 کروڑ خالی انڈیا کے اندر ہے، بنگلہ دیش پاکستان کو ملا لیں گے تو کتنا کروڑ ہو جائے گا؟ کوئی آتا ہے؟ جی حضرات کیا ہو گیا بھائی، خاموش ہو گئے آپ؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے آواز ہی کٹ گئی. ہاں جی شیخ بھائی 35 کروڑ تو آپ ہیں یہاں پر، پاکستان کے اندر کتنے کروڑ ہیں؟ 14 کروڑ. چلیے 35 کروڑ 22 22 22 23 کے. چلیے. اور بنگلہ دیش کے اندر
12-13 का सर्वे था 3 साल 12-13 करोड़, चलिए 15 करोड़ से 15 करोड़, तो 15, 22 और क्या नाम है 25 कर लीजिए आप, 22 ही रखिए, तो 35 और 30 20 50 57, और फिर 57 60 10 70, ये 70 72 करोड़ लोग बाहर कहाँ से आए? उन चंद ताजिरों के हाथ के जरिए से। सोचो उनकी नेकियां कितनी अजीम होंगी। वो चंद ताजिर सहाबे किराम जिनके सच्चे इस्लाम की आज ये पूरा का पूरा खित्ता इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, बल्कि ये एरिया जिस पर मुसलमानों ने सदियां 7-8 सदियां हुकूमत की है और इस्लाम के झंडे को और तौहीद के झंडे को कम व बेश बुलंद किया है, और कुछ जगहों पर खामियां भी रही हैं, कि उन चंद अगलियों पर गिने जाने वाले ताजरों के सही इस्लाम और इस्लाम की सच्ची नुमाइंदगी और बरकत का नतीजा। जी हाँ, ये है जो यहाँ नजर आती है, वो है इंसानियत। क्या कहा जाए, वाह नाकामी मथाए कारवां जाता है, कारवां के से दिया जाता है। अपनी कौन सी कमी पर और कौन से नुकसान पर रोए और कैसे रोए। अब तो ना आंखों के अंदर आंसू बचे हैं, न दिलों में खून बचा है, न लोगों के अंदर हरकत बची है कि रोना भी चाहे तो रोना आ जाए। बाब नंबर 52 पर आएंगे हम, बाब नंबर 52, और ये भी चीजें बताने के लिए बाब नहीं अन कसर दराहिम व दनानीर, दीनारों और दराहिमों को तोड़ने से रोकने का बाब। ये रिवायत महाराज इसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान जारी और सारी सिक्के को तोड़ने से रोका है, इल्ला की कोई हरज हो, कोई ज़रूरत हो। और ये बात हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अगर वाक़अतन किसी ज़रूरत के बगैर उसको ज़ाय किया जा रहा है तो ये हराम होगा, चाहे भले ही हदीस ज़ईफ़ हो। ये हदीस ज़ईफ़ है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये ज़ईफ़ हदीसें जो बताई जाती हैं कहीं कहीं पर इसी मकसद बताई जाती हैं क्योंकि आपको चंद हदीसों के अहकाम पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। और आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि आप ज़ईफ़ चंद ज़ईफ़ रिवायतों को आप उसका एक शॉर्ट नाम या कोई उन्वान डाल करके आप ध्यान में रखेंगे तो बाकी आपको अहादीस और हुक्म लगाने से मुतालिक सिर्फ सही और ज़ईफ़ याद रखना है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं। तो ये कहीं कहीं पर इसलिए बताया जाता है और इख्तिबार से ज़्यादा इसलिए बताई जाती है ताकि आपको कहीं ये रिवायत अचानक आए तो आपके ज़हन में बाकी रहे। अगर आप वाक़अतन हदीसों से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अच्छी प्यार करते हैं और आपके ज़हन में ये जज्बा मुजज़न है कि हम उन हदीस को याद रखें, तो आपके ज़हन में कहीं हाशिए में बाकी रह जाए कि हदीस ज़ईफ़ है। क्योंकि जिस तरह से हमें तौहीद को जानने के लिए शिर्क को जानना ज़रूरी है, इसी तरह से सही हदीसों को जानने के साथ साथ हमें ज़ईफ़ रिवायात को भी जानना ज़रूरी है ताकि हम ये बता सकें कि हमारे दीन को इन गैर साबित रिवायात की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम उन सही रिवायात के साथ ही मुकम्मल और आला दर्जे कमाल तक पहुंच जाता है जो सही और साबित हैं। और उन सही और साबित अहादीस के अंदर क्या नाम है, बेनियाजी है, इस्तिग़ना है, गुनिया है उन रिवायतों से जो ज़ईफ़ है। और इन उलमाए किराम ने, इन दीन के उलमा ने, सुलहा ने, हत्तिया ने इन रिवायतों को अपनी किताबों में बयान जो लिखा है उसके पीछे बहुत सारे मकासद में से एक मकसद ये भी है कि हम इन रिवायतों को और इनके अंदर पाए जाने वाले ज़ात को अगर वो ज़ईफ़ हैं जाने, ताकि उम्मत को इनके अंदर पाए जाने वाले अगर वो मानी गलत है तो उनसे बचा सके और ना उम्मत पर उसका
ثابت کر سکیں. تو بہرحال یہ روایت آپ کو بطور ترجمہ یا اس طرح کے ضروری نہیں کہ مقصود ہو، لیکن روایت ضعیف ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اگلا باب ہے باب المزابنہ اور شیخ ایک مسئلہ ہے. ہاں 2 منٹ کے بعد کیا تھی. باب المزابنہ والمحاقلہ. یہاں پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے ہمیں منع کیا. یہ باب نمبر 54 اس کے اندر سند ہے، اور سند آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے سارے راوی ہیں. علی بن محمد قال اخبرنا الليث بن سعد المصري الفقيه ثقة. نافع مولى ابن عمر، نافع بہت مشہور راوی ہے مولا ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احد العباد الى واحد السبعة المكثرين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزابنہ سے منع کیا. مزابنہ کیا ہے دیکھیے گا، یہ بہت عام ہے تعریف ہے. کیا مزابنہ کا مطلب کہ آدمی اپنی درخت کے کھجور کو، اگر وہ کھجور کا باغ ہے تب، یعنی اپنے درختوں کے پھل کو یا اپنی کھیتی کے پھل کو جو درختوں میں لگی ہوئی ہے پودوں میں، یہ اصل مقصود ہوتا ہے. اس لیے تمر کی مثال سے ایک مثال دی گئی ہے. تو مزابنہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کے تمر کو، اگر وہ باغ کھجور کی ہے، بتمرن کیلن، ناپے گئے تمر سے بیچے، یعنی کچھ درختوں پر ہے اور آپ ناپ کر کے کہہ رہے کہ بھائی یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنا دے رہا ہوں، یعنی آپ کا باغیچہ میں خرید رہا ہوں، ہاں، اور اس کے بدلے میں آپ کو تمر دے رہا ہوں. جائز نہیں ہے. وہ امکانت کرمن، اگر کرم ہے یعنی انگور، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ اوپر پائے جانے والے درختوں پر پائے جانے والے کیا نام ہے کھجور انگور کو اس زبیب سے، کشمش سے بیچے، یعنی سوکھے کھجور انگور سے. اور اگر کھیتی ہے تو بھی وہی بات ہے. اس طرح کی کھیتیاں، مان لیجیے سبزی ہے یا اور اس طرح کوئی چیز ہے جو درخت میں ہے، ابھی وہ کاٹا نہیں گیا ہے، کاٹنے کے لائق نہیں ہے، اس کو آپ نیچے ثابت دانوں سے توڑ کر بیچ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ہے اس کے اندر ہے کہ آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی اور چیز جی ہاں عارف جا سکتے ہیں آپ. تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ خاص طور سے کم اور زیادہ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں جو اوپر ہے وہ کم ہے، نیچے ہے تو زیادہ ہے، تو کم اور زیادہ ایک ہی جنس میں کم زیادہ کر کے بیچنا، اس کو اسلام نے ربا اور سود تصور کیا ہے. اور سود سے متعلق آپ کو آگے روایتیں اس کی قواعد و شناعت اور اس کے اندر بیان کرنے کے لیے آئیں گی. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا ہے. اگلی روایت میں محاقلہ کا ذکر ہے، کیونکہ باب ہے محاقلہ اور مزابنہ کا. تو محاقلہ وہ یہ ہے کہ زمین کو کھیتی کے لیے کرائے پر دینا. آپ کے حاشیے شیخ یہ مزابنہ میں آپ ایک منٹ، حاشیے میں ہے لکھا ہوا ہے، جن کے حاشیے میں یا جن کا نسخہ وہی سیم ہوگا، کراء الارض للزراعہ، زمین کو کھیتی کے لیے کرائے پر دینا. تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن عام طور سے محاقلہ اور مزابنہ کی تفسیر جب آپ بخاری مسلم دوسری روایتیں پڑھیں گے، کیونکہ زمین کو کرائے پر دینا جائز ہے، لہذا یہاں پر حالانکہ ایسی بھی روایتیں ہیں جو زمین کو کھیتی پر دینے سے منع کرتی ہیں بخاری مسلم میں، اور پورا باب ہے اور اس میں کئی مرحلے کی حدیثیں ہیں، وہ ڈیٹیل بہرحال وہاں پر آپ لے سکتے ہیں. تو محاقلہ بھی مزابنہ ہی کی ایک شکل ہے. مزابنہ کو مان لیں آپ پھلوں سے متعلق، اور محاقلہ کو مان لیں آپ دانوں سے متعلق جو کھیتیاں ہوتی ہیں، سیم کیفیت. شاید بات سمجھ میں نہ آئی تو بتائیے، ہم دوبارہ اس باب میں واپس نہ آنے پر مجبور نہ ہوں. یعنی مزابنہ کیا ہے؟ پھلوں کو، درختوں کے پھلوں کو نیچے، یعنی کھجور ہے اور کوئی پھل ہے جو درختوں میں لگے ہوئے ہیں، نیچے آپ ناپ کر کے یا توڑ کر کے کھجور دے رہے ہیں، وہ اتنے کھجور کے مقابلے میں تمہارا خرید رہا تو غلط ہے، ناجائز. محاقلہ کیا ہے؟ حقل مانے کھیتی ہوتا ہے. حقل مانے
کھیتی یعنی آپ نارمل دانوں کی کھیتی، دانا چاول، دال ہے، دال کی بہت ساری قسمیں ہیں، دانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دانے میں آیا ہے، مثلا جو ہے مونگ پھلی ہے، بادام ہے اور دوسری چیزیں ہیں. تو آپ نیچے آپ کے یہاں توڑا ہوا سکھایا ہوا رکھا ہے اور آپ درخت میں پائے جانے والے دانوں سے اس کی خرید و فروخت کر رہے ہوں تو اسے منع کیا گیا ہے. یہ اس کی صحیح تفسیر ہے. تو آپ اس کو جان رکھ سکتے ہیں کہ مزاحمہ پھلوں کا اور محاقلہ دانوں کا، حبوب کا، غلے کا، پھلوں کے علاوہ درختوں پر پودوں میں پائے جانے والے جو ہے غلے کو، غلہ ہے، دانے ہیں، ان کو نیچے کاٹے ہوئے سکھائے ہوئے دانوں سے تول کر ناپ کر کے بیچنا، یہ ہے محاقلہ اور ان کی تفسیر جاننا آپ کو ضروری ہے. جی تو یہ باب مزاحمہ اور محاقلہ ختم ہوا اور یہیں سے ہم جو ہے تقریباً نہیں ابھی کچھ حدیثیں باقی اس باب میں اس کتاب میں. جی یہ کون سوال کر رہا تھا؟ یاسین معذرت آپ کہیے. جی فرمائے یاسین، سوال کیجیے. شیخ مزاحمہ کی تفسیر میں کہی جاتی ہے کہ جو رطب ہو، پکی کھجور اوپر ہو اور نیچے سوکھی ہو، تمر ہو، اس سے مطلب وہاں پہ بیچا جائے تو اس سے کمی کا کیا کہتے ہیں اندیشہ ہوگا. اس میں یہ اضافہ ہے کیا شیخ؟ جی ہاں، دونوں شکلیں اس میں داخل ہیں یاسین، اس لیے کہ اگر وہ جو ہے رطب کی شکل میں ہے اوپر اور نیچے کھجور کی شکل میں ہے تو کمی آ جائے گی، کیونکہ رطب سوکھتا ہے جیسا کہ کچھ روایتوں میں ہے بھی کہ کیا ایسا ہونے کے بعد سوکھ جاتا ہے تو کہا گیا ہاں نہیں ایسا. لیکن خود عام طور سے بہت سارے حالات میں یعنی جو ہے نیچے کھجور کی جو چیز ہے، جو نیچے کھجور ہے اوپر جو کھجور ہے اس میں عام شکل میں اگر دونوں ہی کھجور ہو گئے ہو مان لیتے ہیں تو بھی آرام ہے. آپ پیسے سے خرید لیجیے کہ دیکھیے آپ کے باغ ہے کھجور کا، میں اتنے پیسے میں لے رہا ہوں تو صحیح ہے، لیکن کھجور سے جائز نہیں، نیچے بھی کھجور اوپر بھی کھجور. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی یہ اگر سوکھنے والی بات نہ ہوئی ہو تو بھی، چونکہ یہاں ایک جگہ اندازہ ہے اور ایک جگہ مکمل طور پہ لے رہے ہیں تو اندازے والی بات تو غلط ہو سکتی ہے نا. تو جی یہ کمی زیادتی والی بات آ رہی ہے، اس کے ناطے سے بھی یہ شکل بھی حرمت میں داخل ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جو ہے وہی چیز اگر پیسے سے یا دینار و درہم سے ہو تو جائے. یعنی اس میں اشکال یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی درختوں میں پائے جانے والے پھل کو اندازے سے بیچنا جائز نہیں، جائز بہت سارے حالات میں، لیکن ارے بھائی ڈسٹرب ہو گیا ان کے داخلوں سے. لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ آپ اس کو اسی کے جنس سے خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور ایک جگہ اندازہ ہے ایک جگہ مکمل طور سے تولا ہوا ہے تو کمی زیادتی کا امکان ہے، اور کمی زیادتی کا امکان ہونا یہ ربا بھی اس مسئلے کو داخل کر دیتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے شیخ، شکریہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.